بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ لاکھوں درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر۔ تو دوستو، ہم آج واقعہ جو بتانے والے ہیں وہ بہت ہی سچا اور ہمارے لیے عبرت کا واقعہ ہے کہ ہم عبرت پکڑیں۔ اگر ہم نے کسی کو حقیر سمجھا ہے تو دوستو ہم توبہ کر لیں اور اللہ کے بارگاہ میں ہم یہ دعا کریں کہ یا اللہ سب سے حقیر میں ہوں اور باقی ساری انسانیت ہم سے اچھی ہے۔ تو دوستو، یہ واقعہ آپ سن کے خود حیران ہو جائیں گے کہ اللہ کے یہاں کتنا مرتبہ ہوتا ہے اگر کوئی ایک ادا اللہ کو کسی کی پسند آ جائے۔ تو چلیں واقعہ شروع کرتے ہیں۔ عزیز صاحب اپنے والدین کے واحد اولاد تھے۔ عزیز صاحب کو اللہ تعالیٰ نے ہر لحاظ سے نواز رکھا تھا۔ وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ تھے۔ 1970 کی دہائی میں ہارورڈ یونیورسٹی سے بزنس کی ڈگری لے کر آئے تھے۔ وہ صاحب علم بھی تھے، کتابوں کے ڈھیر پر سوتے اور کتابوں کے کمبل پر جاگتے تھے۔ دنیا میں جو بھی اچھی کتاب شائع ہوتی تھی وہ عزیز صاحب تک ضرور پہنچتی تھی اور عزیز صاحب اسے گھول کر پی جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں صحت کی نعمت سے بھی نواز رکھا تھا۔ وہ 72 سال کی عمر میں 22 سال کے جوانوں کا جسم لے کر پھرتے تھے۔ انہیں زندگی میں کبھی سر درد تک نہیں ہوا تھا۔ وہ پیدائشی امیر بھی تھے، والد صاحب زمیندار بھی تھے اور صنعت کار بھی۔ وہ فلور ملوں کے مالک تھے۔ وہ اپنے گندم پیس کر بیچتے تھے اور کروڑوں کماتے تھے۔ واحد اولاد ہونے کی وجہ سے خاندان کا تمام مال و دولت اور سارا اثاثہ انہیں منتقل ہو گیا۔ عجیب بات یہ تھی کہ جو کوئی بھی اسے ملنے آتے وہ اسے خوشحالی، ترقی، صحت اور عہدے کی دعا دیتے تھے، لیکن وہ اسے روک کر فرماتے تھے آپ کی دعا سر آنکھوں پر، لیکن مہربانی فرما کر آپ میرے لیے صرف اتنی دعا کیا کریں، اللہ تعالیٰ مجھے عبدالغفور جیسی موت نصیب کر دے۔ لوگ حیران ہو کر پوچھتے تھے سر یہ عبدالغفور کون تھا؟ وہ فرمایا کرتے تھے بس عبدالغفور مجھے سیدھا اور صحیح راستہ دکھا گئے، اللہ تعالیٰ اسے کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے، اور وہ اس کے بعد خاموش ہو جاتے تھے۔ 1993 کا حج تھا۔ عزیز صاحب نے ملازم کو بلایا اور کہا کہ میں حج پر جا رہا ہوں، لیکن تم ہمیشہ سے عبدالغفور کے بارے میں مجھ سے پوچھتے رہے ہو، تو آج یہ مناسب موقع ہے تمہیں بتانے کا۔ ہو سکتا ہے آج کے بعد میں واپس نہ آ سکوں۔ اب عبدالغفور کی داستان سنو کہ میں کیوں ہمیشہ کہتا ہوں اللہ مجھے عبدالغفور جیسی موت نصیب فرمائے۔ وہ رکے اور پھر آہستہ آواز میں بولے عبدالغفور ہماری لاہور کے مل میں ملازم تھا۔ وہ بلا کا کام چور، سست اور دھوکے باز تھا۔ وہ مل کے گندم اور آٹا چوری کر کے بھی بیچ دیتا تھا، کام میں بھی سستی کرتا تھا اور وہ نکما بھی تھا۔ ہم نے کئی بار اسے نکالنے کا فیصلہ کیا، لیکن پھر میں اپنے والد کی وجہ سے رک جاتا تھا۔ میرے والد نے نصیحت کی تھی میرے بعد کسی ملازم کو نوکری سے نہیں نکالنا۔ اب عبدالغفور مجھے والد کی طرف سے ورثے میں ملا تھا، چنانچہ میں اسے برداشت کرنے پر مجبور تھا۔ عبدالغفور کو زندگی میں کسی نے کبھی نماز پڑھتے دیکھا تھا اور نہ ہی کوئی نیکی کا کام کرتے۔ وہ دبا کر سگریٹ بھی پیتا تھا اور چرس بھی۔ وہ پوری زندگی مقروض بھی رہا تھا۔ ہر سال اپنے ایک ملازم کو حج پر بھیجواتے تھے۔ ہم اس ملازم کے دین کے لیے قرآندازی کرتے تھے۔ ہم نے ایک سال قرآندازی کی، عبدالغفور کا نام نکل آیا۔ ہم نے اسے حج کی پیشکش کی لیکن اس نے انکار کر دیا۔ لوگوں نے اس کو بہت سمجھایا لیکن وہ نہیں مانا، چنانچہ ہم نے دوسرے ملازم کو بھجوا دیا۔ اگلے سال پھر اس کا نام نکل آیا۔ عبدالغفور نے اس سال بھی انکار کر دیا۔ ہم نے تیسری قرآندازی کی، پھر عبدالغفور کا نام آ گیا۔ ہم نے تجربے کے لیے مرتبان میں چوتھی مرتبہ عبدالغفور کی پرچی نہ ڈالی اور اس کی جگہ خالی پرچی ڈال دی۔ چوتھی مرتبہ پرچی نکالی تو وہ خالی نکلی، گویا اللہ تعالیٰ ہر صورت عبدالغفور کو حج کروانا چاہتا تھا، لیکن وہ نہیں مان رہا تھا۔ ہم نے اس پر بہت زور دیا مگر اس کا کہنا تھا مجھے تو نماز نہیں آتی، میں حج کر کے کیا کروں گا۔ میں نے آخر میں اس کے ساتھ سودا کیا۔ میں نے اس سے کہا تم حج پر چلے جاؤ،
میں تمہیں پورے سال کی تنخواہیں اضافی دے دیتا ہوں۔ وہ لالچ میں آ گیا۔ میں نے مولوی صاحب کا بندوبست کیا۔ مولوی صاحب نے اسے نماز اور حج کا طریقہ سکھایا، دعائیں اور آیتیں یاد کروائیں، اور ہم نے اسے حج پر روانہ کر دیا۔ عبدالغفور حج پر گیا، حج کیا، طواف کیا، عشاء کی آخری نماز پڑھی، سجدے میں گیا اور سجدے ہی میں انتقال کرا۔ سبحان اللہ۔ وہ مرنے کے بعد دیر تک سجدے میں پڑا رہا۔ ساتھیوں میں سے کسی نے ہلایا تو پتہ چلا عبدالغفور انتقال کر چکا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ اللہ کے فیصلے دیکھیے۔ اس رات امام کعبہ کا انتقال بھی ہو گیا۔ اگلی صبح امام کعبہ کا جنازہ تھا۔ عبدالغفور کی میت بھی امام کعبہ کے ساتھ حجر اسود کے سامنے رکھ دی گئی اور لاکھوں حاجیوں نے اس کا جنازہ پڑھا۔ ہمیں اطلاع دی گئی، ہم سے میت کے بارے میں پوچھا گیا۔ ہم نے اس کی بیگم سے پوچھا۔ بیگم کا کہنا تھا اللہ تعالیٰ نے اگر اسے خانہ کعبہ بلایا ہے تو پھر اس کی تدفین بھی مکے میں کر دی جائے۔ ہم نے اس کی تدفین کی اجازت دے دی اور یوں وہ مکہ مکرمہ میں دفن کر دیا گیا۔ میں اس کی نصیب پر حیران رہ گیا۔ میں اس کی بیگم کے پاس گیا اور اسے عبدالغفور کی خوش بختی کی وجہ پوچھی۔ بیگم نے ایک عجیب بات بتائی۔ اس کا کہنا تھا میرے خاوند میں کوئی خوبی نہیں تھی، اس نے زندگی میں کبھی کوئی نیکی نہیں کی۔ میں خود حیران تھی، اللہ تعالیٰ نے اسے کس نیکی کا صلہ دیا؟ میں کئی دن سوچتی رہی، پھر مجھے اچانک اس کی ایک اچھی عادت یاد آئی۔ ہمارے محلے میں ایک خوبصورت بیوہ ہے، یہ جوانی میں بیوہ ہو گئی تھی۔ محلے کے تمام لوفر اس پر بری نظر ڈالتے تھے۔ اس کی 2 چھوٹی بیٹیاں تھیں۔ مکان اس کو اس کا مرحوم خاوند دے گیا تھا۔ گھر کے اخراجات اس کے دیور نے اٹھا لیے تھے، لیکن مہنگائی میں اس کا گزارا نہیں ہوتا تھا۔ وہ اپنی بیٹیوں کو پڑھانا چاہتی تھی۔ وہ اس کے لیے دوسروں کے گھروں میں کام کرنے جاتی تھی، لیکن وہ جہاں جاتی تھی لوگ وہاں اس کی عزت پر ہاتھ ڈال دیتے تھے، چنانچہ وہ کام چھوڑنے پر مجبور ہو جاتی تھی۔ میرے خاوند کو پتہ چلا تو وہ اس کی ڈھال بن گیا۔ اس نے اسے اپنی بہن بنا لیا۔ اس نے اپنی منہ بولی بہن کو گھر بٹھایا اور اس کی دونوں بیٹیوں کو اسکول داخل کرا دیا۔ وہ لوگوں سے قرض لے کر آپ کی فیکٹری سے چوری کر کے ان بچوں کو تعلیم دلاتا تھا۔ وہ ہفتے 10 دن بعد اپنی منہ بولی بہن کے گھر راشن بھی دے کر آتا تھا، لیکن اس نے راشن دیتے وقت یا بچوں کی یونیفارم، کتابیں اور فیس دیتے ہوئے کبھی اس کے گھر کی دہلیز پار نہیں کی تھی۔ وہ یہ تمام چیزیں ایک بڑی سی ٹوکری میں رکھتا تھا۔ وہ ٹوکری بیوہ کی دہلیز پر رکھتا تھا، دروازے پر دستک دیتا تھا اور کہتا تھا مریم بہن، میں نے سامان باہر رکھ دیا ہے، آپ اٹھا لیں۔ اور مریم وہ سامان اٹھاتے وقت ہمیشہ کہتی تھی جا میرے بھائی، اللہ تعالیٰ تمہارا خاتمہ ایمان پر کرے۔ ہمیں یہ دعا عجیب لگتی تھی، لیکن ہم چپ رہتے تھے۔ آپ نے اسے پچھلے سال بھی حج پر بھیجوانے کی کوشش کی، لیکن اس نے یہ سوچ کر انکار کر دیا وہ اگر سعودی عرب چلا گیا تو مریم بہن خود کو بے آسرا محسوس کرے گی۔ وہ اس بار بھی نہیں جانا چاہتا تھا، لیکن آپ نے اسے پورے سال کی اضافی تنخواہ دے دی۔ عبدالغفور نے وہ ساری رقم مریم بہن کو دے دی۔ وہ حج پر چلا گیا۔ اس کا وقت پورا ہو چکا تھا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اسے زبردستی مکے بلوایا۔ مریم بہن کی دعا قبول ہوئی اور میرا خاوند ایمان کی عظیم حالت میں اللہ تعالیٰ کے پاس چلا گیا۔ آپ حیران ہوں گے، مریم بہن نے جب یہ خبر سنی تو اس کے منہ سے بے اختیار شکر الحمدللہ نکل گیا۔ وہ رکے، چند لمحے سانس لیے اور پھر یہ داستان سن کر سکتے میں آ گیا۔ میں اس کے بعد مریم بہن کے گھر گیا اور میں نے عبدالغفور کی طرح اس خاندان کی ذمہ داری اٹھا لی۔ میں اس دن سے مریم بہن، عبدالغفور کی بیگم اور اپنے تمام دوستوں سے درخواست کر رہا ہوں، آپ میرے لیے دعا کریں، اللہ مجھے عبدالغفور کی موت نصیب کر۔ میں خود بھی دن میں سینکڑوں مرتبہ ایمان پر خاتمے کی دعا کرتا ہوں کہ شاید اللہ پاک میری بھی سن لے۔ میرے عزیز دوستو، یہ بات ضروری نہیں کہ ہر نماز پڑھنے والے کی قسمت میں جنت لکھ دی جائے، اور نہ ہی اس بات کی کوئی گارنٹی ہے کہ بازار برا دیکھنے والا ہر شخص جہنم کا حقدار ہے۔ اعمال کے پیچھے نیتیں دیکھی جاتی ہیں، یہ فیصلے میرے اللہ کے ہاتھ میں ہیں، وہ جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے۔
امید کرتے ہیں یہ ویڈیو بھی آپ لوگوں کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ایسی اچھی ویڈیو آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو اسلامک انفو ڈیسک کو ضرور سبسکرائب کریں۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے اجازت دیں، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔